مولانا نے صدیق کا جس کو لقب قرآن نے دیا ہے وہ بخوبی تفسیرات سے آپ کو سمجھا دیا. اور ایک لقب اور ہے جو ہمیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم کو بتایا نہیں جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے قرآن آپ سب سے بہتر کتاب مانتے ہیں نا, اسی قرآن میں ہے سورہ الحمدللہ, سورت جسے کہتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں آپ نے کچھ نوٹس کیا؟ اس آیت کے بیچ میں آپ نے کچھ غور و فکر کیا؟ کیا میں نے کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لے کے آ. اب اس تمام لوگوں سے میرا ایک سوال ہے اور اس امت کے ٹھیکیداروں سے سوال ہے, کیا یہ اہدنا الصراط المستقیم کون سا راستہ ہے جو آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا ہم جس پہ چلتے ہیں وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا ہے؟ کون سا آخر راستہ ہے؟ تو ہم اس راستے کو کیسے پتا کریں کہ آج جس راستے سے ہماری زندگی بشر ہو رہی ہے, جس سے ہمارے زندگی چل رہی ہے, جس سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے یا کوئی اور راستہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ تو ایک بار آپ ہم کس سے پوچھیں گے؟ جو ہمارے یہاں لیڈر ہوگا, جو ہمارے یہاں بہت بڑا عالم ہوگا, فاضل ہوگا, مفتی ہوگا یا دین کا رہنما ہوگا. تو اس سب کے منظر میں سب سے بڑا عالم کون؟ جس کی توحید رسالت سے ہم نے اللہ کو مانا, نبی ہمارے. بے شک ہمارا نبی سب سے بڑا عالم ہے, اس سے بڑا عالم کوئی دنیا میں نہیں ہے. اس پہ سب کا ایمان ہے کہ ہمارا نبی ہی سب سے بڑا عالم ہے. اور اس عالم سے ہم پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ہم آپ کی امت ہے, ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. جو قرآن نے راستہ اہدنا الصراط المستقیم دیا ہے وہی راستہ ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے. امتی ہے بھائی, کوئی اور عام آدمی تو ہے نہیں, ہم امتی ہیں اور اس کے امتی جس کے نبیوں نے دعا کیا ہو اے اللہ مجھے محمد کے امتیوں میں بھیجنا. کوئی عام نبیوں کے امتی بھی نہیں ہے. بہت چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی ہے. یہی شروعات سے ہی آپ کو ڈائیورٹ کر دیا جا رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس کا وعدہ ہے اللہ سے اے اللہ میں آگے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, اے اللہ میں آگے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور صراط مستقیم سے ان لوگوں کو ہٹاؤں گا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے ابلیس وہ میرا ہے جو میری صراط مستقیم پہ چلا, وہ بھٹک گیا جو تیرا تھا. اب قول میرا ہے, قول اس کا ہے. آئیے ہم نبی آخر الزمان سے پوچھتے ہیں. ایک بار مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, بڑے بڑے ذریعے صحابہ جن کو لوگوں نے کیا کہا ہے پہلا خلیفہ, دوسرا, تیسرا سب بنا کے بیٹھے. وہ سب رسول کے دائرے میں بیٹھے تھے, سارے کے سارے رسول محبت کے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہی آیت بیان ہو رہی تھی, یہی قرآن کی تلاوت چل رہی تھی. اس میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول پاک یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ ھذا صراط المستقیم. رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں, رسول اللہ ھذا صراط المستقیم, یہ صراط المستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ رسول نے منہ پھیر دیا. پھر کھڑا ہوا صحابی, پھر پوچھا, پھر کھڑا ہوا, پھر پوچھا. ایک روایت میں آتا ہے 70 بار صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے تھے, نہیں جواب دیا. کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے, اس سے امامت کا بادشاہ علی بن ابو طالب آتا ہے. اب اٹھ کھڑا ہو, اب پوچھ کیا پوچھ
ہمیں بتائیے اہدینا الصراط المستقیم کیا ہے؟ آقا نے کہا ادھر انگلی کر کے کہا ادھر ہاذا صراط المستقیم